اس شعبے میں کام کرنے والے سے جب آپ پوچھیں گے آپ کا مقصد کیا ہے، مقصد ایک ہی بیان کرے گا۔ اب رہی بات ان مقصدوں میں، ان مقاصد میں، بعض ضرورت کی حد تک محنت کرتے ہیں، بعض خواہش کی حد تک محنت کرتے ہیں، اور ضرورت کی محنت محدود ہوتی ہے اور خواہش کی محنت لامحدود ہوتی ہے۔ مقصد تو وہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان، مقدار بھی متعین ہے، روٹی کی مقدار تمہاری اتنی ہی ہے، کپڑے کی مقدار تمہاری اتنی ہی ہے، مکان کی ضرورت تمہارے لیے اتنا ہی ہے، لیکن اپنے ضرورت سے بڑھ کر کسی نے روٹی کی کوانٹٹی کو تو بڑھا نہیں سکا، کوالٹی کو بڑھا دیا۔ میں سادی سیدھی روٹی نہیں کھاؤں گا، میں مرغ مسلم کے ساتھ روٹی کھاؤں گا۔ میں سادی سیدھی نہیں کھاؤں گا، میں پائے کے ساتھ کھاؤں گا۔ میں سادی سیدھی نہیں کھاؤں گا، میں سیخ کباب کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ تو اس نے روٹی کی کوالٹی تو بڑھا دیا، کوانٹٹی نہیں بڑھا سکتا، اور نہ ہی بڑھا سکتے ہیں۔ ابھی پیٹ اللہ کا بنایا ہوا جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، دوسرا ایکسٹرا فٹنگ پیٹ نہیں بنا سکتے۔ میں بڑا آدمی ہوں 2 پیٹ والا، میں اس سے بڑا آدمی ہوں 3 پیٹ والا، غریب کا بھی پیٹ ایک، امیر کا بھی پیٹ ایک، غریب کو بھی اتنی ہی، امیر کو بھی اتنا ہی۔ غریب کے سانس لینے کا راستہ وہی، امیر کے سانس لینے کا راستہ وہی، البتہ کوالٹی کو اللہ نے متعین تو کر دیا، کوانٹٹی کو، کوالٹی بندہ بدل لیتا ہے۔ کپڑے کی کوالٹی، سب کے کپڑے سطر چھپا رہے ہیں، چاہے 10 روپے کا کپڑا ہو چاہے 2000 کا کپڑا ہو، مقصد سطر چھپانا۔ آپ کے کپڑے سے سطر چھپ رہا ہے، ٹاٹ پہننے والے بھی سطر چھپانے ہی کے لیے پہنتے ہیں۔ البتہ جو خواہش میرا کپڑا ایسا ہونا چاہیے، تو اس نے اپنی کوالٹی کو تھوڑا سا بڑھا دیا۔ میرا گھر یوں ہونا چاہیے، اس نے اپنی کوالٹی کو تھوڑا سا بڑھا دیا۔ اسی لیے فرمایا بعض لوگ دنیا میں قبر کو بھول کر اپنے گھر کو قصر کی طرح بنائیں گے، یحبون القصور وینسون القبور، گھر کو بنائیں گے محل کی طرح، گھر اندر داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوگا گویا اس وقت ہم ایک شاہی محل میں داخل ہو چکے ہیں۔ چاہے آپ کتنا بہتر سے بہترین مکان بنا لو، لیکن اس مکان کا اصل مقصد سکون حاصل کرنا، وہ سکون دینے والی ذات اللہ ہے۔ حضرات صحابہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، ہر چیز کو ضرورت کے حد تک اپنانا چاہیے، خواہش کے حد تک نہیں۔ کتنے بڑے سے بڑے صحابی کیوں نہ ہو، ضرورت کے حد تک ہر چیز کو اپناتے تھے، کھانا بھی، سونا بھی، پہننا بھی، اوڑھنا بھی، شادی بھی، بیاہ بھی، رہنا بھی، سہنا بھی۔ حضرت مولانا علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے، ہمارے کام کا مقصد ہر ایک کو سادگی کی طرف لانا، ذہن کی رفتار کو دھیمی رفتار والے بناؤ۔ بلکہ حضرت روانگی کی بات میں ایک مرتبہ کہنے لگے، ہم لوگ تیز رفتار گاڑی میں چلنے والوں کو دھیمی رفتار گاڑی میں چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کیوں؟ جلدی مالدار ہو جانا۔ بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی نہیں ہوتی، کروڑ پتی بننے کا شوق، اس کے واسطے الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں۔ انہی کو چھتری کہتے ہیں۔ چھتری جو کہا جاتا ہے انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر الٹے سیدھے ہر کام کرنے کو تیار۔ العجالۃ من الشیطان، ہر چیز میں جلد بازی، یہ شیطانی مزاج ہے، جلد بازی۔ تو یہاں آپ نے ترغیب دیا ساتھیوں کو، ارے بھائی تم لوگ پیسنجر میں جایا کرو،
دھیمی رفتار کی گاڑی میں. اور حضرت سے پوچھا حضرت پیسنجر میں تو وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے, اس میں تو ہم بڑی تیزی سے پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ہم یہی تو سکھانا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے اندر صبر و تحمل پیدا ہو جائے, قوت برداشت. اور کتنے مسافروں سے تم مل سکتے ہو. پیسنجر میں غریب لوگ بہت چڑھتے ہیں, تاجر چڑھتے ہیں, غربا چڑھتے ہیں, تجار اور چھوٹے موٹے کاروباری کرنے والے. ان لوگوں میں دعوت کا کام کرنا آسان ہوگا, حضرت پیسنجر میں چڑھایا کرتے تھے. یہ ترتیب تھی, پیسنجر میں سفر کیا کرو. اور آج بھی میواتیوں کا مزاج, جتنی کم ٹکٹ گاڑی میں لے جاؤ گے اتنا خوش ہو جائیں گے. آپ کہو گے بھئی یہاں سے وہاں جانے کے لیے یہ 200 روپے ہیں, اور ایک گاڑی ہے 150 روپے والی, اور ایک گاڑی ہے 30 روپے والی, کس میں جائیں؟ 30 روپے والی میں جائیں. مزاج بنایا. جلدی بڑے ہونے کا شوق یہ ختم کرو. ہر اعتبار سے جلدی بزرگ بننے کا شوق, جلدی امیر بننے کا شوق, جلدی ذمہ دار بننے کا شوق, جلدی پردھان بننے کا شوق, جلدی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق. ارے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو. اندک اندک بہم شبد بسیار, دانا دانا غلہ می شبد. یہ جو مزاج ہے جلدی, یہ جلدی کا مزاج شیطانی مزاج. جلدی ہدایت پھیل جانا, جلدی میرے تابع دار بن جانا, جلدی لوگ مجھے ماننا, جلدی لوگ مجھے سلام کرنا, وہ سب جلدی نہیں ہوتا. جو جتنا جلدی آتا ہے اتنا جلدی جاتا بھی ہے. جو جلدی چڑھ جاتے ہیں وہ جلدی اتر بھی جاتے ہیں. کیوں؟ دونوں شیطان کا کام. جلدی چڑھانا بھی شیطان ہی چڑھاتا ہے. جلدی چڑھا دیا اور جلدی اتار بھی دیا, اس لیے کہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی تھی ہی نہیں جس کیپیسٹی کا اس کو مقام دیا گیا ہے, درجہ دیا گیا ہے, عہدہ دیا گیا ہے. اور اس کیپیسٹی کا لائق نہ ہونے کی وجہ سے نالائق کام کرتا ہے اس درجے میں رہ کر. پھر وہ درجے سے لوگ اتار دیتے ہیں, اتر جاؤ تم اس کے لائق نہیں ہو. اسی لیے فرمایا گیا کہ ہمارے کام میں مایوسی کفر ہے. گشت کرنا ہمارا کام, ہدایت ہمارا کام نہیں. جماعت میں جانا ہمارا کام, بیان کرنا ہمارا کام, رہبری کرنا ہمارا کام, لوگوں کو صحیح باتیں بتانا ہمارا کام. ہدایت ہمارے ذمے نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں مسجد کو ہم اتنے مرتبہ جماعت میں گئے, فلاں مسجد والے ہمیں گھانسی نہیں ڈال رہے ہیں, فلاں مسجد والے ہماری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں, فلاں مسجد والے ہم لوگوں کا خیال ہی نہیں کر رہے ہیں, فلاں مسجد والے ہم لوگوں کا اکرام ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ شکایتیں بیجا شکایتیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ محنت کرتے ہو تو آپ کی محنت یوں سمجھو سمندر میں ایک قطرہ, ایک بالٹی, ایک ڈرم کوئی پانی ڈال رہا ہے, اس پانی کا اضافہ سمندر میں نظر نہیں آتا, لیکن حقیقت میں اضافہ ہوا, حقیقت میں اضافہ ہوا لیکن نظر تو نہیں آتا. اسی طرح دنیا میں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے, کہیں بھی محنت ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے, یہاں تک کہ مکتب میں بیٹھ کر پڑھانے والے یہ بھی ہمارے معین و مددگار. ہمارا کام کا مقصد کیا؟ پورے دین کے شعبے دنیا میں آباد ہو جائیں. اس نا ابھی سننے والے بھی سن رہی, کیا سونا نہیں, سونے کے واسطے یعنی بٹھائے کسی کو, ٹھیک ہے بھائی, جو سوئے گا بازو والا اسے اٹھائے گا, اس لیے کہ وہ سونے والا دوسروں کی سلا ڈالتا. ہم بھی ڈوبیں گے صنم سب کو لے کے ڈوبیں گے, میں بھی سو ماری, تو بھی سو ماری, اب سو نہیں سے رکوع میں جاتی, اس کے بعد سجدے میں چلے جاتی. کیا تواضع, کیا انکساری. اس لیے فجر کے بعد سونے کی عادت ختم کریں. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ عجیب بات کہنے لگے,
ہمارے بنگلور میں اس وقت جو تباہی ہے وہ فجر کے بعد سونے کی نوبت ایک عام انسان بول رہے ہیں. اس لیے انہوں نے ایک محنت شروع کی, اس کا نام ہے فجر کلب. محنت کیا شروع کی؟ ایک عام انسان جو صرف یوں سمجھو 1 سال کا مصلی ہے, عمر بڑی ہے, کہنے لگے مولانا اتنا سوتے ہیں, اتنا سوتے ہیں, اتنا سوتے ہیں, ان کے جذبات بھی سوئے ہوئے ہیں, خیالات بھی سوئے ہوئے ہیں, جگانے کے باوجود جاگتے نہیں. کیوں؟ فجر بعد سونے کی نحوست. اسے پہلے ایک بزرگ کہا کرتے تھے بنگلور ایک ایسی سرزمین ہے جو بھی آئے گا اس کے مرید بنتے چلے جائیں گے لوگ. بے نمازی کے بھی مرید ہیں, منکر نماز کے بھی مرید ہیں, منکر حج کے مرید ہیں. ایک انسان 5 فرائض کا منکر, اس کے بھی مرید. پوچھو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ فجر بعد سوتے ہیں ان کے عقل کام نہیں کرتی. منڈ بیلا سکے منڈ دماغ بولتے نہیں بولتے, بھینس کا جی تمہیں سمجھ میں آتی نہیں منڈ. اس لیے بنگلور میں مسلمانوں کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا. منڈ عیدگاہ لے لو, مسجد لے لو, مدرسہ لے لو, قبرستان لے لو. تم کیا کرو گے؟ ہم صبح کو پایا, شام کو شیخاں, رات کو شیخاں مارتے ہیں. ہوشیار ہوں گے, ہوشیاری کے ساتھ بیٹھیں گے کیا؟ انشاءاللہ میں دم سے نا بھائی, ہوشیاری کے ساتھ بیٹھو. جو جاگتا ہے وہی جگاتا ہے, اور ہمارا کام جاگنے کا اور جگانے کا. کریں گے انشاءاللہ. تو فجر کے بعد ملاقاتیں شروع کرو, جماعتوں کی زیادہ سے زیادہ تشکیلیں ہوں گی. اس لیے کہ دماغ میں ابھی جھوٹ فیڈ نہیں ہوا. سنو بھائی, کب ملاقاتیں کرنا سو, ابھی جھوٹ فیڈ نہیں ہوا. شام کو جا کر جو ملاقاتیں کرتے ہیں پورے دماغ میں خرافات بسا ہوا رہتا ہے, انہیں پورا ٹرینڈ ہو پاتا ہے. ٹرینڈ, اب وہ ٹرینڈ کے پاس تم جب بات کرو گے تمہاری بات کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوگا. آئیں کی سوچنے کو, آج انہیں آپ کو وہ مال ہونا بولے نا, انہیں آپ کو یہ حال ہونا بولے نا. اب وہ سوچ دماغ میں دوڑتے رہتا ہے اور ہم اسے بات کرتے رہتے ہیں. اس لیے فجر کے بعد کی ملاقات سب سے زیادہ کامیاب ملاقات. تو میں کیا کہہ رہا تھا, بیچ بیچ میں تمہیں لوگوں کا شوق ہو, میرا عنوانات بدل رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا بتائیے؟ ہمارے کام کا جو مقصد ہے تمام شعبے زندہ, جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا کام کا مقصد ہے. احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے شعبے لا کر امت کے حوالے کیے, ان تمام شعبوں کی آبیاری ہمارے کام کا مقصد ہے. اب آپ دیکھیے کیا کیا شعبے لائے. دین کے شعبوں ان گنت شعبے ہیں. الایمان بدع و 70 شعبہ, خالی ایمان کے 70 سے زائد شعبے. ہمارا قابل کہتے ہیں اگر داعی وہ ہے, کامل داعی وہ ہے جو کامل دین کی دعوت دے. سمجھ رہے نہیں؟ کامل داعی وہ ہے جو کامل دین کی, جیسے کامل حافظ وہ ہے جو پورے 30 پارہ پڑھے. کون بھی حافظ صاحب تراویح کو آئے, کون بولے بے میں آدھا, میں بے آدھے حافظ کی ضرورت, میں پو حافظ کی ضرورت نہیں. 30 پاروں کا آپ حافظ ہیں؟ ہاں حافظ ہوں. چلو مولانا آپ ذرا امتحان لیجیے. وہ مولانا امتحان لیے, ہاں بھائی ماشاءاللہ یہ 30 پاروں کے حافظ ہیں,
یہ قرآن پاک پورا سنا سکتے ہیں، اسے جا کر ہم مصلی میں کھڑا کرتے ہیں اور اطمینان رکھتے ہیں اس کے پیچھے تراویح پڑھنے سے ہمارا پورا قرآن مکمل ہوگا۔ اگر کوئی آ کر درمیان میں کہا ارے بھائی وہ درمیان میں 2 آیتاں چھوڑ ڈال رہی، 3 آیتاں چھوڑ ڈال رہی، 4 آیتاں چھوڑ ڈال رہی، ارے بھائی مصلی پورے بے چین بے قرار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا بھائی ہے سال میں ایک بار قرآن پاک پورا سننے کا موقع ملتا اور اس میں بھی بیچ بیچ میں 3 آیتیں غائب، 4 آیتیں غائب، 5 آیتیں غائب، ایک رکوع غائب، ایک صفحہ غائب، پھر ہمارا پورا قرآن کا مکمل ہوگا تو لوگ بے چین بے قرار ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے نگراں متعین کرتے ہیں خالی قرآن۔ اور ہم دین کی محنت کر رہے ہیں، ایک طرف محنت کر رہے ہیں، ایک بٹن دبا رہے 10 بٹن آف کر رہے، اسے دین کی محنت بولتے ہیں کیا؟ دین کی محنت کسے کہتے ہیں؟ ہم ایک جگہ محنت کریں تو سب جگہوں پر آبیاری ہو۔ حضرت نے فرمایا ہمارے کام کا مقصد مسجدوں کو مصلی ملے۔ کون ملے بولو بھائی؟ مسجدوں کو مصلی ملے، مدارس کو طلباء ملے۔ مدارس کو کون ملے؟ طلباء۔ مکتب 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 مکتب، وہ کیوں؟ اس کا بار بار ساتھیاں مکتب میں انگلیاں کرنے اور بول کچھ مکتب کو اس کا جز بنا دیا گیا، یہ انگلیاں کرنا ختم کرو۔ اس سے پہلے خالی انگلیاں، بھائی خالی مکتبہ پڑھا لگ پڑی آتی۔ جب سے جز بنایا گیا مکتب کو ساتھ دینے لگے۔ اس سے پہلے حضرت مولانا قاسم الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت جی انہوں ہم نا ساتھ کس نہیں دیتے ہیں، حضرت نے بلایا بھائی ادھر آؤ جی، فرمایا کون؟ یہ مولوی صاحب؟ ہاں یہ مولوی صاحب روزانہ مسجد کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں ذرا بتاؤ؟ انہوں نے فرمایا فجر بعد ہم یہ دیتے ہیں، عصر بعد ہم یہ دیتے ہیں، مغرب بعد ہم یہ دیتے ہیں، عشاء بعد ہم یہ دیتے ہیں، ظہر بعد ہم یہ دیتے ہیں۔ اتنا وقت ٹوٹل کتنا وقت مولوی صاحب ہوا؟ 10.5 گھنٹے۔ تمہیں کتنے گھنٹے کی دینی؟ 2.5 گھنٹے۔ تو میں ایک کام کروں مولوی صاحب، جب انہوں بلائیں تمہاری جگہ پہ بٹھا دو کو، ان کی جگہ پر تمہیں چلو جاؤ۔ عقل مندی بولتے ہیں کیا؟ یہ بھی عقل مندی بولتے ہیں۔ ایک آدمی بالٹی سینچ رہا ہے، دوسرا آدمی بھی سینچ رہا ہے، انہیں ارے بھائی تمہیں میری بالٹی چھوڑ وہ سینچو، انہیں اپنی بالٹی چھوڑ کر وہ بالٹی کی طرف چلا گیا تو ادھر نقصان تو ہوا۔ دین کا کام، ہمارا کام تمام کاموں کو بڑھانا ہے، کسی کام کو گھٹانا نہیں ہے۔ مکاتب بڑھاؤ۔ ابھی میں کپم گیا تھا جوڑ میں، تو ساتھیوں نے کہا حضرت جہاں جہاں مسجدیں بڑی سب سے پہلے ہم نے وہاں مکاتب شروع کیا۔ 3 گھر، 4 گھر، 5 گھر، 12 گھر، 15 گھر۔ ہم نے کہا ارے بھائی یہاں 15 گھر میں مکتب شروع کرو، 15 گھر میں مکتب شروع کرو۔ تو وہ بیچارے ایک مولوی صاحب رہتے تھے، وہ کبھی یہ گھر میں یہ قریے میں جا کر پڑھا رہے، وہ قریے میں جا کر پڑھا رہے، وہ قریے میں جا کر پڑھا رہے، وہ قریے میں جا کر پڑھا رہے۔ پڑھاتے مکاتب کی بنیاد پڑی، اور مکاتب سے مصلی کی بنیاد، مصلی سے گشتوں کی بنیاد، گشتوں سے باقاعدہ آبادی وہاں بڑھتے بڑھتے اب عالی شان مساجد کہنے لگے۔ صرف 12 سال کے عرصے میں اللہ کا شکر ہے ہمارے ضلع میں 35 قریوں میں مساجد بڑھ گئے۔ مکتبوں کو آف کر رہے تو بڑھتے تھے کیا وہ؟ بولو بھائی عقل بھرنا کام کرے تو کام کرنے ایک من علم رہا، 10 من عقل باشد۔ سوچنا بغیر پلاننگ کے ہماری دعوت ہے، وداؤٹ پلاننگ، نتیجے کو ختم کرنے والے دعوت۔ ارے وہاں مکتب شروع ہوا، مکتب کون بھی ستا کرے، کہہ رہے دیکھو ہمارا امیر صاحب کی اس پوری محنت، وہ بیچارہ امیر کریا یہاں وہاں پھرتے رہتے ہیں۔ مکاتب کی نگرانی، اور مکاتب کی نگرانی اصل مقصد نہیں، مکاتب کے ذریعے سے والدین کو قریب کرنا۔
تو ہمارا کام ہر شعبے کو زندہ کرو. مکتب زندہ کرو, مدرسہ, پہلے مدارس کتنے تھے اب مدارس کتنے ہیں, پہلے مساجد کتنے تھے اب مساجد کتنے ہیں, مسجدیں بڑھ گئی. اتنی مسجد بڑی 10% سے 100% ہوئی ہیں 50 سال کے عرصے میں. 90% اضافہ ہوا ہے. کتنے پرسنٹ بھائی؟ یہ دماغ میں نہیں. 50 سال کے عرصے میں 90% کا اضافہ ہوا ہے. کون سی محنت؟ دعوت ہی کی محنت. اور اس محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی ترقی دی, ایسی ترقی دی, ایسی ترقی دی, کام پھیلتا چلا گیا. اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کام جیسا جیسا پھیلتا ہے ویسا ویسا گہرائی بھی بڑھنی چاہیے. جیسا درخت, بڑھتا درخت جتنا پھیلتا ہے اتنا جڑ بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. پھیل گیا, جڑ ڈھیلا ڈھالا ہو گیا, آج نہیں تو کل گر جائے گا. اسی لیے کہا بنیادی کام نہ چھوڑو. بنیادی کام ہمارا گشت ہمارے بنیادی کام. اب بنیادی کام میں ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ 2.5 گھنٹہ. اگر پابندی کے ساتھ, ایک گٹلی میں 2 مہینے پہلے جوڑ رکھی, لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہی بولے جوڑ میں, بولا جی کہاں جی ہفتہ اتوار بند چل رہا نا جی, جوڑ کے ساتھ نہیں حضرت تمہیں آؤ. وہاں جا کر دیکھے تو کتنا بڑا ہال ہے, مکان ہے بڑا فلیٹ, اور اس میں کچاکچ لوگ بھرے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا بھی یہ لوگ پورے کے پورے کون ہیں؟ کہا یہ سب کے سب 3 دن کے ساتھی ہیں. گنے تو 160 ساتھی تھے. 160 3 دن, کئی مہینوں سے کون سے خالی ہمارے مسجد کے 3 دن کے ساتھی. میں نے پوچھا کہ یہ 3 دن صرف اور مسجد نے کہا جی 8 گلیاں ہیں ہماری. ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسجد میں نماز بند, تو ہم نے یہ حال میں نماز شروع کی, اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا دیکھو بھائی تمہاری گلی میں تو پھر سکتی, تمہاری گلی میں پھر سکتی, تمہاری گلی میں بات کر سکتی, تمہاری گلی میں اندر جا کر بیٹھ سکتی, تمہاری گلی میں سب تمہیں جانتی. کیا کرنا؟ صرف تمہاری گلی پر محنت کرنا. گھر میں کڑک مرغی کے سکا بیٹھو نہ کو تو کڑکا بیٹھا سکا بیٹھا نہیں سو ہلتے بھی نہیں ہدرتے بھی نہیں. کیا ہوتا؟ لاک ڈاؤن, ہر چیز کا لاک ڈاؤن چلتے رہتا. ہاں 21 لاکھ تھے, بقیہ سب انلاک, دماغ انلاک, آنکھیں انلاک, زبان انلاک, محنت کے 21 لاکھ. تو وہ بیچارے گھر گھر محنت کیے, تشکیل کیے. پہ خالی وقت چل رہا ہے سب کا تشکیل پر. کوئی نام ہی کہتا تھا ٹھیک ہے جائیں گے. کہاں جانا؟ بازو گھر میں, بازو گلی میں بھی آ جائیں. ترتیب بناتے بناتے 8 گلیوں کی 8 جماعتیں بنتی. کتنی بنی بھائی؟ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں. کرنے والوں کے لیے راستے اللہ کھولتے ہیں, نہیں کرنے والوں کے لیے بہانے کھلتے ہیں. وہ بہانہ, یہ بہانہ, وہ اٹک گیا, یہ جھٹک گیا. اب وہ بیچارے تشکیل کر کے سب کو جمع کیے. جمع کرنے کے بعد جماعت نمبر 1 اٹھو بھائی یہ جماعت نمبر 2 اٹھو. وہ گلی کے جیسے کہ ہمارے یہاں کراس ہوتی نہیں, فرسٹ کراس, سیکنڈ کراس, تھرڈ کراس, فورتھ کراس, وہ کراس کو جماعت نمبر 1 پر بولے تو فرسٹ کراس کی جماعت, جماعت نمبر 2 کو تو سیکنڈ کراس کی جماعت, جماعت نمبر 3 کو تو تھرڈ کراس کی جماعت. وہ کراس والے ماشاءاللہ کھڑے کہنے لگے الحمدللہ ایسا 3 مہینے سے جماعتیں نکال رہے ہیں. کتنے مہینے سے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ کام بڑھا دیا. پھر ذمہ دار ساتھی کہنے لگے زندگی میں جماعت والوں سے جو لوگ مسافہ بھی نہیں کرتے تھے ویسے لوگ بھی تشریف لائے ہیں. مسافہ مقروء تحریمی سمجھتے تھے, دیکھنے کو نجس قرار دیتے تھے, صحبت کو پلید قرار دیتے تھے. وہ لوگ جماعتوں میں آئے ہوئے ہیں, اور آئے ہوئے ہیں
زبردستی سے تیسرے دن پوری جماعت کی ہم خدمت کریں گے، خدمت بھی لیے ہوئے ہیں. تو کام کرنے سے کام بڑھتا ہے. جو کام کرے گا کام بڑھے گا. تو ہم لوگ اپنے ہمارا علاقہ، ہم لوگ علاقوں میں جا کر یہاں کتنے فیصد مسلمان بھائی، یہاں اتنے فیصد، یہاں کتنے فیصد، وہاں اتنے فیصد. عمر نگر میں پوچھو کتنے فیصد مسلمان ہوتے، کتنے فیصد، کتنے فیصد بھائی؟ کون بھی کوئی عمر نگر کے نہیں ہے، سنیں کتنے فیصد مسلمان ہمارے؟ جی 99%. رہبر کی ضرورت اس نہیں. 99%. اس لیے میں نے اس کا نام وہاں سے دارالاسلام رکھا ہے. کیا ہے اس کا نام؟ دارالاسلام. 99%. یہ کہیں کہیں قال ملے گا. 99% جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں کیسی محنت ہونی چاہیے، وہ اندازہ لگاؤ. اور وہ جگہ جہاں کی میں نے کارگزاری سنائی وہاں صرف 30% مسلمان ہیں. 30%. مریم پن پالیا، مریم پن پالیا میں 30% پورے غیر. اور وہاں محنت کر کے لوگوں نے جماعتیں نکالی. اور ہم 99% کتنی جماعتیں نکال سکتے ہیں؟ اگر بالفرض لاک ڈاؤن آئے نہ آئے وہ الگ بحث ہے، آ بھی گیا محنت نہ رکے. گلی گلی ملاقات، بازو گھر کو جانے کا بھی لاک ڈاؤن نہیں. ماسک کا ہونا تو 6 لگا لیو، ان کی بھی لگا دو ایکسٹرا، تمہیں بھی 1-2 لگا لیو بھائی. تشکیل کو جاتے وقت میں ماسک کا ہول سیل میں 2 روپے مل جاتی. ملتے نہیں ملتے، لوگ رکھ لیو، کٹا رکھ لیو. کون تم اپنا بات کرنا، سوشل ڈسٹینس رکھ لو تو ٹھونگی میں بات کرو، پرواہ نہیں. لیکن کرو بات، میسیج میں بات کرو، لیکن کرو بات. بات چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ ہم نے محنت چھوڑی، دوسروں نے محنت شروع کی. چتردرگا میں 400 نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. انہوں بول رہی 8 مہینے ایک ذمہ دار کوئی خیرت کا جی پوچھے کیا؟ نہیں پوچھے. اچھے ہی کیا پوچھے کیا؟ نہیں پوچھے. ہمارے والد کے جنازے کو آئے؟ نہیں آئے. ہمارے امی بیمار تھے، کوئی تیمارداری کے لیے آیا؟ نہیں آیا. ہمارا گھر کنگال ہو گیا، کوئی خیریت پوچھنا نہیں آیا. جماعت کا کام خالی گشت کرنے کا نہیں. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں 2.5 گھنٹے میں 5 کام کیا کرو. وہ 5 کام کیا؟ خالی ملاقات نہیں. ہمارے 2.5 گھنٹے میں خالی ملاقات کتنے بھی ہوئے، وہ بھی جھوٹ کارگزاری. عزائم کو پورے عزائم 3300 کرے بول کر پیش کرے. جب تک کارگزاری میں جھوٹ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک کام کی ترقی نہیں ہوگی. پہلے کارگزاری میں جھوٹ ختم کرو. مسجد میں کھڑو کو جھوٹ بولنا جائز ہے کیا؟ بولو. مذاقہ اس میں، عزائم میں مذاقہ، کارگزاری میں مذاقہ. جھوٹ جائز ہے کیا بھائی؟ جھوٹ کارگزاری میں جھوٹ. ایسا کرے نہیں کرے سکا سمجھ جاؤ. جی سمجھ جاؤ، وجہ سمجھنا تو بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. یہ سمجھ جاؤ والی کارگزاری نہیں. حقیقت کیا کہ صحیح کارگزاری سناؤ گے صحیح رہبری ملے گی. غلط کارگزاری سنائیں گے برکت اٹھ جائے گی اور ہدایت بھی اٹھ جائے گی. غلط کارگزاری کو بھائی جو ہو وہ بولو، جو کرے وہ بولو، نتیجہ سناؤ. ہوا کیا وہاں؟ حضرت نے یہ کہا کہ جو لوگ صحیح کارگزاری سناتے ہیں وہ صحیح رہبری پاتے ہیں، جو صحیح رہبری پاتے ہیں وہ صحیح کام کرتے ہیں. جو غلط کارگزاری سناتے ہیں وہ غلط رہبری پاتے ہیں، جو غلط رہبری پاتے ہیں وہ غلط. اب مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری لے رہے تھے تو کہا مولوی صاحب جی
ہماری جماعت کو آپ نے کیسے پایا؟ تو میں نے کہا یعنی میوات کی جماعت لے کر گیا تھا میں، تو حضرت نے پوچھا ہماری جماعت کو آپ نے کیسے پایا؟ میں نے کہا بین بین پایا، یہ جملہ تھا۔ ارے مولوی جواب دے رہا ہے، مولویانہ جواب دے رہا ہے۔ تو پھر مولانا داؤد صاحب بین بین کی وضاحت کیے، جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ آدھے شریروں کو پایا، آدھے شریفوں کو پایا، آدھے شریف آدھے شریر، یہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کا جملہ ہے بین بین پایا۔ وہ ہمیشہ اس کے بعد مجھے ارے کہاں ہے وہ بین بین مولوی صاحب؟ ہمارا جھگڑا لگا حضرت کے ساتھ، تو حضرت کارگزاری بڑی نزاکت سے لیتے تھے اور ایسی گرفت فرماتے، اور گرفت فرمانے کے بعد صحیح رہبری فرماتے۔ اور اس وقت کارگزاری سننا اور سنانا ایک رواج جیسا بن گیا۔ چلو بھائی کارگزاری سنا، بھائی یہ ہوا یہ ہوا، چلو نیکسٹ یہ ہوا وہ ہوا۔ کئی کو ہوا، کس لیے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ ہوا ہونے کا اصل وجہ کیا ہے، کہاں سے کمزوری ہے، کہاں پر لیکنگ ہے، کہاں پر ہم لوگوں کو مضبوط کرنی چاہیے، ترغیب